دیمونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ IFRS 9 کا یہ جائزہ جاری کردہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ اور عملی مثالوں پر مبنی ہے تاکہ ناظرین اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ سیکھ سکیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم اکاؤنٹنگ کی دنیا کے ایک ایسے اصول کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے 2008 کے مالی بحران کے بعد کمپنیوں کی رپورٹنگ کا پورا نظام ہی بدل کر رکھ دیا۔ بظاہر یہ ایک بہت تکنیکی موضوع لگتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بینک اور کمپنیاں اپنے نقصانات کو کیسے تسلیم کرتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں IFRS 9 کی۔ بالکل، اور آپ نے 2008 کے بحران کا ذکر کیا جو بہت اہم ہے۔ پرانا نظام جسے IAS 39 کہتے تھے، اس پر سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ وہ بہت کہہ لیں کہ دیر سے اور بہت کم رد عمل دیتا تھا۔ اچھا جی، بینکوں کے پاس اربوں ڈالر کے خراب قرض تھے، لیکن اصولوں کی وجہ سے وہ نقصان تب تک ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے جب تک اصل میں ڈیفالٹ ہو نہ جائے۔ IFRS 9 اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک طرح سے مالیاتی رپورٹنگ کو ماضی کا حال بتانے والے سے مستقبل کا اندازہ لگانے والا بنانے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مالیاتی آلات یعنی فائنینشیل انسٹرومنٹس پر لاگو ہوتا ہے، تو عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، مالیاتی آلہ ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کوئی بھی ایسا معاہدہ ہے جو ایک شخص یا کمپنی کے لیے ایک اثاثہ یعنی ایسٹ بناتا ہے اور دوسرے کے لیے ایک ذمہ داری یعنی لائبلٹی۔ مثال کے طور پر سب سے سادہ مثال آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود کیش ہے۔ یہ آپ کا اثاثہ ہے اور بینک کی ذمہ داری۔ صحیح۔ اسی طرح اگر ایک کمپنی کسی دوسری کو مال ادھار پر بیچتی ہے تو اس کے لیے جو وصولیاں ہیں یعنی ریسیویبلز، وہ ایک مالیاتی اثاثہ ہیں۔ بانڈز، شیئرز، قرضے، یہ سب مالیاتی آلات ہیں۔ تو بنیادی طور پر پیسے یا پیسے کی قیمت کا کوئی بھی معاہدہ۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہوا۔ اب جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بات بار بار آتی ہے کہ IFRS 9 ہر اثاثے سے دو بڑے سوال پوچھتا ہے۔ یہ دو سوال کیا ہیں؟ جی، یہی اس معیار کا دل ہے۔ پہلا سوال ہے نیت کے بارے میں۔ اسے کہتے ہیں بزنس ماڈل ٹیسٹ۔ بزنس ماڈل ٹیسٹ ٹھیک ہے۔ سٹینڈرڈ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ اثاثہ رکھا کیوں ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصد صرف اس سے معاہدے کے مطابق پیسے وصول کرنا ہے، جیسے قرض پر سود کمانا؟ اسے ہولڈ ٹو کلیکٹ ماڈل کہتے ہیں۔ اور اگر مقصد بیچنا بھی ہو تو؟ جی، تو اگر آپ کا مقصد دوہرا ہے کہ آپ سود بھی کمائیں گے اور اگر مارکیٹ میں اچھی قیمت ملی تو اسے بیچ بھی دیں گے، تو اسے کلیکٹ اینڈ سیل ماڈل کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا آپشن بھی تو ہے جو زیادہ تر سٹاک ٹریڈرز استعمال کرتے ہوں گے۔ بالکل، تیسرا ماڈل ٹریڈنگ ہے، جہاں نیت صرف قلیل مدت میں قیمت کے اتار چڑھاؤ سے منافع کمانا ہے۔ تو پہلا ٹیسٹ مکمل طور پر آپ کی حکمت عملی اور نیت پر منحصر ہے۔ تو پہلا ٹیسٹ تو نیت کے بارے میں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دوسرا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا اثاثے کی اپنی ساخت بھی اہمیت رکھتی ہے؟ یہ دوسرا اور اتنا ہی اہم سوال ہے، جسے SPPI ٹیسٹ کہتے ہیں۔ SPPI؟ جی، SPPI کا مطلب ہے سوللی پیمنٹس آف پرنسپل اینڈ انٹرسٹ، یعنی کیا اس اثاثے سے جو کیش آئے گا وہ صرف اصل رقم اور اس پر لگے سود پر مشتمل ہے؟ اچھا۔ مثال کے طور پر ایک سادہ گاڑی کا قرض SPPI ٹیسٹ پاس کر لے گا کیونکہ اس کی ہر قسط میں اصل رقم اور سود ہی شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر منافع کسی اور چیز سے جڑا ہو، جیسے سونے کی قیمت سے؟ بالکل، اگر منافع سونے کی قیمت یا کسی کمپنی کے منافع سے جڑا ہوا ہے تو وہ SPPI ٹیسٹ فیل کر جائے گا، کیونکہ اس سے آنے والا کیش صرف اصل رقم اور سود نہیں ہے۔ اچھا، تو ان دو ٹیسٹوں یعنی نیت اور ساخت کی بنیاد پر اثاثوں کو الگ الگ خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 3 بڑی کیٹیگریز ہیں۔ پہلی ہے ایمورٹائزڈ کاسٹ۔ یہ کن اثاثوں کے لیے ہے؟ یہ سب سے سادہ کیٹیگری ہے۔ اگر آپ کی نیت ہولڈ ٹو کلیکٹ ہے اور اثاثہ SPPI ٹیسٹ بھی پاس کر لیتا ہے، جیسے بینک ڈپازٹ یا عام قرضے، تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہاں آپ اثاثے کو اس کی لاگت پر ریکارڈ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ اس پر سود کماتے ہیں۔ اس میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے،
اور دوسری کیٹیگری فیئر ویلیو تھرو OCI، یہ نام تھوڑا پیچیدہ ہے۔ جی، اسے FVOCI کہتے ہیں۔ یہ ان اثاثوں کے لیے ہے جہاں آپ کی نیت کلیکٹ اینڈ سیل ہے اور اثاثہ SPPI ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔ عموماً سرکاری بانڈز اس میں آتے ہیں۔ اور اس میں فیئر ویلیو کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آپ اثاثے کو اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو یعنی فیئر ویلیو پر دکھاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت میں جو بھی اضافہ یا کمی ہوتی ہے وہ براہ راست آپ کے منافع یا نقصان میں نہیں جاتی۔ تو پھر وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ ایک علیحدہ ریزرو میں جاتی ہے جسے ادر کمپریہنسو انکم یا OCI کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے منافع میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کا درمیانی راستہ ہے۔ لیکن تیسری کیٹیگری فیئر ویلیو تھرو PNL یا FVTPL، وہ تو سیدھا منافع پر اثر انداز ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، یہی اس کا سب سے بڑا اثر ہے اور یہ جان بوجھ کر ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیٹیگری میں ایک اثاثہ رکھنے سے کمپنی کے منافع میں ہر ساماہی میں زبردست اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ باقی تمام اثاثوں کے لیے ایک ڈیفالٹ کیٹیگری ہے۔ اگر آپ کا بزنس ماڈل ٹریڈنگ ہے جیسے شیئرز، یا اگر آپ کا اثاثہ SPPI ٹیسٹ فیل کر جاتا ہے تو وہ FVTPL میں جائے گا۔ اور اس میں مارکیٹ کی ہر تبدیلی ریکارڈ ہوتی ہے؟ ہر دن کی، اور وہ سیدھا آپ کی انکم سٹیٹمنٹ پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے ایک غلط درجہ بندی آپ کی کمپنی کو مالی طور پر بہت غیر مستحکم دکھا سکتی ہے، چاہے آپ کا بنیادی کاروبار بہت مضبوط ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ اثاثوں کو الگ الگ خانوں میں کیسے ڈالا جاتا ہے، لیکن IFRS 9 کا اصل انقلاب تو متوقع کریڈٹ نقصان یا ECL ماڈل ہے، جو شاید اس اسٹینڈرڈ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ بالکل، یہ IFRS 9 کی روح ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، پرانا نظام نقصان تب ریکارڈ کرتا تھا جب وہ ہو چکا ہوتا تھا، اور اب IFRS 9 کہتا ہے نہیں، آپ نقصان ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے، آپ کو آج ہی اندازہ لگانا ہوگا کہ مستقبل میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور اسے آج ہی اپنی کتابوں میں ریکارڈ کرنا ہوگا۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بینک کو آج ایک بالکل نئے قرض پر جس کی قسطیں وقت پر آ رہی ہیں، اس پر بھی تھوڑا بہت نقصان ریکارڈ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل یہی بات ہے، صرف اس امکان پر کہ مستقبل میں کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ واہ! یہی ECL ماڈل کا پہلا مرحلہ ہے، جسے سٹیج 1 کہتے ہیں۔ جب تک کسی قرض پر کریڈٹ رسک کم ہے، آپ کو اس پر اگلے 12 مہینوں میں ہونے والے متوقع نقصان کا اندازہ لگا کر اسے ریکارڈ کرنا ہوگا۔ یہ رقم بہت کم ہو سکتی ہے، لیکن صفر نہیں ہوگی۔ ایک منٹ، لیکن پھر سٹیج 2 بھی ہے، اور ذرائع کے مطابق اصول کہتا ہے کہ اگر کریڈٹ رسک نمایاں طور پر بڑھ جائے تو اثاثہ سٹیج 2 میں چلا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہ اس ماڈل کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ نمایاں اضافہ کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے۔ تو پھر کمپنیاں کیسے فیصلہ کرتی ہیں؟ کیا اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی؟ امکان تو موجود ہے، کمپنیاں خود اپنی پالیسیاں بناتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بینک کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی قرض گیر اپنی قسط 30 دن سے زیادہ لیٹ کر دے تو ہم اسے رسک میں نمایاں اضافہ سمجھیں گے۔ اسی لیے آڈیٹرز اس پر بہت سختی سے نظر رکھتے ہیں۔ اور سٹیج 2 میں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب کوئی اثاثہ سٹیج 2 میں جاتا ہے تو پھر آپ صرف 12 ماہ کا نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کے متوقع نقصان کو ریکارڈ کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی رقم ہو سکتی ہے۔ اور سٹیج 3 تو پھر ڈیفالٹ ہی ہے۔ جی، سٹیج 3 تب ہے جب نقصان تقریباً یقینی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بینکوں کی پیچیدہ دنیا ہے۔ عام کمپنیوں کا کیا، جن کے پاس تجارتی وصولیاں ہوتی ہیں، کیا انہیں بھی ان 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ نہیں، ان کے لیے ایک آسان راستہ رکھا گیا ہے، جسے سمپلیفائڈ ماڈل کہتے ہیں۔ وہ پہلے دن سے ہی اپنی تمام وصولیوں پر پوری زندگی کا متوقع نقصان کو ریکارڈ کرتی ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، فرض کریں کمپنی کے پاس 10 ملین کی وصولیاں ہیں۔ وہ اپنے ماضی کے تجربے کو دیکھے گی۔ وہ کہے گی کہ تاریخی طور پر ہمارے 3% پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ مستقبل کے معاشی حالات کو دیکھے گی، جیسے مہنگائی، اور کہے گی کہ شاید اس سال 1% اضافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ کل 4% یعنی 4 لاکھ کا نقصان فوری طور پر ریکارڈ کر لے گی، چاہے ابھی تک کسی نے ڈیفالٹ نہ بھی کیا ہو۔ چاہے ایک بھی صارف نے ڈیفالٹ نہ کیا ہو۔ ذرائع میں ایک فارمولے کا ذکر ہے جو بینک استعمال کرتے ہیں، ECL = PD × LGD × EAD۔ یہ مخففات سننے میں بہت تکنیکی لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان کا تصور بہت سادہ ہے۔
اسے ایک ڈاکٹر کی مثال سے سمجھتے ہیں. اچھا فرض کریں قرض ایک مریض ہے. اچھا پی ڈی یعنی پروبیبلٹی آف ڈیفالٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ اس مریض کو دل کا دورہ پڑنے کا 20% امکان ہے. ٹھیک ہے، یعنی ڈیفالٹ کا امکان. جی پھر ہے ایل جی ڈی یعنی لاس گیون ڈیفالٹ، مطلب اگر دورہ پڑ گیا تو کتنا نقصان ہوگا. مالیاتی زبان میں اگر ڈیفالٹ ہوا تو آپ اپنی رقم کا کتنا فیصد کھو دیں گے. سمجھ گئی. اور آخر میں ای اے ڈی یعنی ایکسپوجر ایٹ ڈیفالٹ، یہ ہے کہ جس وقت دورہ پڑے گا اس وقت بینک کا کل کتنا قرض باقی ہوگا. واہ، یہ تو بہت واضح ہو گیا. تو بینک ان تینوں چیزوں کو ضرب دے کر مستقبل کے نقصان کی ایک تصویر بناتے ہیں. یہ واقعی اکاؤنٹنگ سے زیادہ سائنس لگتی ہے. جی، اور اس کے لیے بہت وسیع ڈیٹا اور شماریاتی ماڈلز کی ضرورت ہوتی ہے. اس سب کا کمپنیوں کے مالیاتی رپورٹوں پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑا ہے؟ ظاہر ہے منافع کم ہوتے ہوں گے. جی، سب سے پہلا اور فوری اثر منافع پر ہی پڑتا ہے. کیونکہ آپ نقصانات کو بہت پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ میں ایک نیا خرچ نظر آتا ہے. اور بیلنس شیٹ پر؟ بیلنس شیٹ میں آپ کے اثاثوں جیسے قرضوں اور وصولیوں کی مالیت کم ہو جاتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ آر او اے اور ای پی ایس جیسی شرحیں بھی گر جاتی ہوں گی. بالکل، اور اس سے سرمایہ کاروں کے لیے کمپنی کی تصویر بدل سکتی ہے. تو کیا اس نئے نظام کو اپناتے ہوئے کمپنیاں کچھ عام غلطیاں بھی کرتی ہیں؟ بہت زیادہ. سب سے عام غلطی خاص طور پر چھوٹی کمپنیوں میں یہ ہے کہ وہ وصولیوں پر کوئی ای سی ایل ریکارڈ ہی نہیں کرتی. وہ پرانی سوچ پر قائم رہتی ہیں. جی، کہ ہمارے پیسے تو کبھی نہیں ڈوبے تو ہم نقصان کیوں ریکارڈ کریں. یہ IFRS 9 کی روح کے بالکل خلاف ہے. اور کوئی بڑی غلطی؟ دوسری بڑی غلطی اثاثوں کی غلط درجہ بندی کرنا ہے. لوگ SPPI ٹیسٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اپنے بزنس ماڈل کو صحیح نہیں سمجھتے، جس سے اثاثہ غلط کیٹیگری میں چلا جاتا ہے اور ساری اکاؤنٹنگ غلط ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو اصل بات کیا ہے جو ایک سامع کو سمجھنی چاہیے؟ اصل بات یہ نہیں کہ اصول بدل گئے ہیں، بلکہ سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. IFRS 9 نے رپورٹنگ کو ایک نئی سمت دی ہے. اس کے کلیدی نکات کیا ہوں گے؟ پہلا، درجہ بندی کا انحصار نیت اور ساخت پر ہے. دوسرا، نقصان کا ماڈل اب مستقبل پر مبنی ہے. آپ کو آج ہی مستقبل کے ممکنہ نقصانات کا حساب لگانا ہوگا. اور تیسرا، سود کی آمدنی کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنایا گیا ہے. بنیادی طور پر IFRS 9 کا مقصد مالیاتی گوشواروں کو حقیقت کے قریب لانا ہے. یہ واقعی ایک جامع جائزہ تھا. اب جب ہم اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، ایک آخری سوچ جو سامعین کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک بہت دلچسپ نقطہ جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، چونکہ IFRS 9 مستقبل کے نقصانات کا اندازہ لگانے پر زور دیتا ہے اور یہ اندازے معاشی پیشگوئیوں پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے شرح سود میں تبدیلی یا معاشی سست روی کا خطرہ. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام وسیع معاشی عوامل اب کسی کمپنی کے آج کے رپورٹ شدہ منافع پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ صرف اکاؤنٹنگ نہیں رہی؟ یہ صرف اکاؤنٹنگ نہیں رہی، بلکہ یہ معاشی پیشگوئی کا ایک عملی حصہ بن گیا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کس طرح ایک کمپنی کی رپورٹنگ کو حقیقی معاشی اتار چڑھاؤ سے براہ راست جوڑ دیتا ہے. اب آپ کی بیلنس شیٹ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کل کیا ہوا، بلکہ یہ بھی کہ آپ کے خیال میں کل کیا ہو سکتا ہے. مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. دیکھنے کا شکریہ. Like and subscribe.